اب یہاں سے بخاری شریف کی چوتھی حدیث مبارک حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمائی ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں موسیٰ بن اسماعیل، ابو عوانہ، موسیٰ ابن ابی عائشہ، سعید ابن جبیر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو حدیث کی تشریح اور توضیح سے پہلے ان راویان حدیث کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ موسیٰ بن اسماعیل یہ ابو موسیٰ منقری ہیں۔ سن 223 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ ان سے حدیث روایت کرنے والوں میں یحییٰ ابن معین، امام بخاری اور امام ابو داود ہیں۔ دوسرے راوی ہیں ابو عوانہ۔ ابو عوانہ ان کا نام ہے وضاح ابن عبداللہ یشکری۔ یہ تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے امام حسن بصری محمد ابن سیرین کی زیارت کی ہے، اور انہوں نے محمد ابن منکدر سے ایک روایت سنی ہے، اور ان سے روایت کرنے والوں میں امام شعبہ ہیں، وکیع ہیں، ابن مہدی ہیں۔ ان کا وصال 176 ہجری میں ہوا۔ تیسرے راوی ہیں موسیٰ ابن ابی عائشہ، ابو الحسن کوفی الحمدانی۔ انہوں نے بہت سے تابعین سے روایت کی ہے، اور خود یہ تابعی ہیں، اور ان سے اکابر علماء نے روایت کی، جن میں حضرت امام سفیان ثوری بھی شامل ہیں۔ چوتھے راوی ہیں حضرت سعید ابن جبیر۔ یہ جلیل قدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی جلالت علم اور پایۂ علمی کی بلندی اور عبادت و ریاضت میں ان کا کثیر اشتغال، یہ ساری باتیں سب لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ سعید ابن جبیر اکابر تابعین میں سے اہم مقام پر یہ فائز ہیں۔ حجاج ابن یوسف ظالم بادشاہ نے سن 95 ہجری میں ان کو شہید کیا، اور حجاج ابن یوسف ان کے شہید کرنے کے بعد چند دن کے بعد ہی مر گیا، اور سعید ابن جبیر کے بعد
وہ کسی کے قتل اور کسی کو شہید کرنے پر قادر نہیں ہوا۔ سعید ابن جبیر نے بہت سارے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے احادیث کو سنا ہے، اور آپ سے حضرت امام زہری جیسے تابعین نے روایت کی ہے۔ پانچویں راوی ہیں عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا عباس کے بیٹے ہیں۔ ان کی والدہ ہیں ام فضل لبابہ بن حارث، یہ ام المومنین حضرت میمونہ کی سگی بہن ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ میمونہ کے پاس بکثرت آتے، بلکہ کبھی رات میں حضرت میمونہ کے یہاں پر ان کا قیام رہتا۔ ہجرت سے 3 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی، اور جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 سال تھی۔ ان کو حبر امت اور بحر فی العلم کہا جاتا ہے، ان کی کثرت علم کی وجہ سے۔ ان کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ بالتاویل۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی برکت سے یہ ترجمان القرآن کے نام سے مشہور ہوئے، اور قرآن کریم کی تفسیر کے زبردست عالم دین شمار ہوتے۔ یہ عبادل اربع میں سے ایک ہے۔ عبادل اربع وہ 4 صحابی کہ جن کا نام عبداللہ ہے، وہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص۔ ان 4 کو عبادل اربع کہا جاتا ہے، اور بعض نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی جگہ پر عبداللہ ابن مسعود کو رکھا ہے۔ 6 صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو مکثرین حدیث کہلاتے ہیں، یعنی ان سے حدیث کی روایت دیگر صحابہ کرام کے مقابل بہت زیادہ ہے۔ ان مکثرین حدیث 6 صحابہ میں سے ایک ہیں ابو ہریرہ، دوسرے ہیں عبداللہ ابن عباس، تیسرے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، چوتھی ہیں عائشہ صدیقہ، 5ویں ہیں جابر ابن عبداللہ، اور 6ٹھے ہیں حضرت انس ابن مالک۔ اور ان 6 میں بھی
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت حدیث ان 6 میں سب سے زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 71 سال کی عمر میں سن 68 ہجری میں طائف میں ان کا وصال ہوا اور ان کی جنازے کی نماز محمد بن حنفیہ نے پڑھائی اور یہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ راویان حدیث کے اس مختصر تعارف کے بعد اب اجمالی طور پر اس حدیث کی تشریح اور توضیح سماعت فرمائیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی کا نزول ہوتا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام وحی لے کر آتے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام وحی کو یاد کرنے کے شوق میں جبریل امین کے پڑھنے کے ساتھ خود پڑھتے، جس سے آپ کو مزید مشقت محسوس ہوتی۔ ایک تو وحی کے نزول کی شدت اور پھر ساتھ میں جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قرأت وحی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ مشقت گوارا نہ ہوئی اور اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن کریم میں وحی نازل کی، اے محبوب آپ قرآن اور وحی کے یاد کرنے کے شوق میں وحی کے پڑھنے میں جلدی نہ کریں، بلکہ جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کریم کی آیت آپ کے پاس پڑھیں تو آپ بغور سنیں، اور جبریل امین جب پڑھ چکے تو آپ اس کے بعد پڑھیے۔ وحی یاد کرنے کے شوق میں آپ جلدی نہ کریں، اس لیے کہ وحی کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور اس کے معانی کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا، یہ ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ سرکار وحی یاد کرنے میں بھی جلدی کرتے تھے اور اس قرآن کے آیت کے اگر کسی معنی کا اخفا ہو جاتا تو دوران وحی آپ اس کا معنی جبریل امین سے معلوم کرتے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ قرآن کی آیت کے پڑھنے میں جلدی نہ کریں، قرآن کے ان الفاظ کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا یہ ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، اور قرآن کریم کے معانی کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا یہ ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، اس لیے آپ مشقت میں نہ پڑیں، بلکہ جب جبریل امین
علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کی وحی لے کر کے آئیں اور آپ کے سامنے جبریل امین پڑھیں تو آپ بغور سنیے، اور جب جبریل امین پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو اب آپ اس کے بعد پڑھیے۔ قرآن کریم کے الفاظ کو جمع کر دینا آپ کے سینے میں اور اس کے معنی کا بیان کر دینا، یہ ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، تو آپ اس کے جلدی پڑھنے اور اس کے معنی سے متعلق سوال کرنے کی زحمت نہ کیا کریں۔ اس کے معنی کو محفوظ کر دینا اور ان کے الفاظ کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا، یہ تو ہم نے خود اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محبوب آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ لتعجل بھی ای لتعجل بقراءۃ القرآن، کہ آپ قرآن کے وحی کے پڑھنے میں جلدی کریں۔ جلدی کرنے کا معنی کہ جب تک لا تحرک بہ لسانک، جب تک جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ لتعجل بھی، تاکہ آپ قرآن کے وحی کے یاد کرنے میں جلدی کریں۔ آیت کریمہ کی تشریح سنتے رہیے گا۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ ای جمعہ فی صدرک، بے شک ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ ان علینا جمعہ ای فی صدرک، اس کو وحی کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کی قرأت کو آپ کی زبان پر جاری کر دینا۔ ان علینا جمعہ، بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس کا آپ کے سینے میں جمع کر دینا۔ وَقُرْآنَهُ، قرآن سے مراد یہاں پر مصدر ہے قراءتہ۔ توجہ رکھیے گا، یہ قرآن قراءتہ کے معنی میں ہے اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس کی قراءت کو آپ کی زبان پر جاری کر دینا۔ فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، فَإِذَا قَرَأْنَا اللہ فرماتا فَإِذَا قَرَأْنَا، تو یہاں پر قرأت جبریل کو اللہ نے اپنی قرأت فرمائی ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَا، جب ہم پڑھیں، ہم پڑھنے سے مراد ہمارے حکم سے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام پڑھیں۔ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، یہ بھی قرآن قرأت کے معنی میں ہے، تو آپ ان کے پڑھنے کی اتباع کیجئے۔ پڑھنے کی اتباع کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ کی قرأت جبریل کی قرأت کے ساتھ نہ ہو، ہے نا، بلکہ آپ کی قرأت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی قرأت کے تابع ہو اور ان کی قرأت سے متاثر ہو۔ اور جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام پڑھیں تو آپ خاموشی کے ساتھ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی قرأت کو سنیں۔ جب اللہ رب العزت
جل جلالہ نے یہ حکم دے دیا تو اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کریم کی وحی لے کر آتے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سر مبارک نیچے کر کے بغور کمال توجہ کے ساتھ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی قرأت کو سنتے، اور جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قرأت سے فارغ ہو جاتے تو اس کے بعد، اور جب جبریل امین قرأت سے فارغ ہو کر چلے جاتے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بعد جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو وحی نازل کی آپ اس کو اسی طور پر پڑھتے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہوتی، اور کیسے ہو جاتی؟ خود قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے سنقرئک فلا تنسى، اے محبوب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں الا ما شاء اللہ۔ اور تو یہاں پر ہمارے محدثین کرام نے بعض صحابہ کرام سے روایت کیا کہ الا ما شاء اللہ جو استثناء ہے اس استثناء کا وقوع نہیں ہوا۔ یہ تھی اس حدیث پاک کی اجمالی توضیح۔ اب آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم مبارک ہے عبد الجلیل، اور ان کا لقب ہے ابو الفتوح۔ جبریل یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، جبر کا معنی آتا ہے بندہ اور ایل کا معنی اللہ، تو جبریل کا معنی ہوا عبد اللہ۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اس حدیث مبارک کو ما قبل کی حدیث سے کیا تعلق ہے، تو آپ توجہ فرمائیے گا کہ پہلی حدیث میں قرآن کے نزول کے آغاز کا بیان تھا، وحی کے آغاز کا بیان ہے، اور یہ اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جبریل امین جب وحی لے کر کے آتے تھے تو جبریل امین کی وحی لانے کے وقت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس وحی کو کیسے لیتے تھے اور کیسے پڑھتے تھے، یہ اس کا بیان ہے۔ اب رہا یہ کہ ابتدائی نزول قرآن کا بیان مقدم فرمایا اور بیان کیفیت تلقین اس کو مؤخر فرمایا، تو وجہ یہ ہے کہ یہ صفت ہے اور وہ ذات ہے، اور ذات صفت پر مقدم ہوتی ہے، اس لیے امام بخاری نے پہلے ابتدائی نزول قرآن کا ذکر کیا اور اس کے بعد میں کیفیت تلقین کا بیان فرمایا۔ بند کر دیں۔ اب آپ دوسری بات لگے ہاتھوں میں یہ بیان فرما دوں، میں یہ بیان کر دوں کہ اس حدیث کی روایت کرنے والے راوی کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس، اور عبداللہ ابن عباس سے روایت کرنے والے حضرت سعید ابن جبیر۔ ذرا توجہ رکھیے گا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حدیث کو بیان فرماتے تو اپنی لب مبارک کو حرکت دے کر یہ بتاتے
کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام وحی کے نزول کے وقت اپنے لب مبارک کو ایسے حرکت دیتے تھے. شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو حدیث میں ہے کہ نزول وحی کے وقت میں سرکار اپنے لب مبارک کو حرکت دیتے، تو عبداللہ بن عباس اپنے لب مبارک کو حرکت دے کر بتاتے کہ سرکار نزول وحی کے وقت میں اپنے لبوں کو ایسے حرکت دیتے تھے. اس کے بعد ان کے جو راوی ہیں حضرت سعید بن جبیر، جب عبداللہ بن عباس سے یہ حدیث روایت کرتے تو یہ بھی اپنے لبوں کو حرکت دے کر بتاتے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لبوں کو یوں حرکت دے کر بتایا کہ سرکار نزول وحی کے وقت میں اپنے لبوں کو یوں حرکت دیتے تھے. تو عبداللہ بن عباس نے بھی حرکت دے کر بتایا کہ سرکار حرکت اپنے لبوں کو کیسے دیتے تھے. اس کے بعد سعید بن جبیر نے ہی بتایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لبوں کو حرکت کیسے دے کر بتاتے تھے. تو اسے بولتے ہیں حدیث مسلسل بتحریکی شفتین. حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے اس عمل سے، یعنی تحریک شفتین کے عمل سے یہ معلوم ہوا کہ بہتر یہ کہ معلم ایسے مقام پر صرف زبانی تعلیم دینے کے بجائے بہتر یہ کہ اپنے عمل سے بھی اس مسئلے کو سمجھا دے. اچھا، اب آپ نے اگر اس حدیث کو سمجھ لیا ہے تو ایک اس حدیث میں جملہ ہے یعالج من التنزیل شدتاً. تو یعالجو کا معنی میں آپ کو بتا دوں تو یعالجو کا معنی ہے یحاول من تنزیل القرآن شدتاً، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نزول تنزیل قرآن سے شدت کو محسوس کرتے تھے اور قرآن کے یاد کرنے میں جلدی کرتے تھے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآنی آیات کو بکثرت جو یاد کر لیے انہیں بکثرت یاد کرتے رہنا چاہیے، ان کا دور کرتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ قرآن کریم کے تعلق سے ہے کہ جس کے پاس قرآن کریم یاد ہو وہ قرآن کریم کو یاد رکھنے میں خاص اہتمام کرے. اگر خاص اہتمام نہیں کرے گا تو قرآن اس کے سینے سے نکل جائے گا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قرآن ایسے اپنے سینے میں مضبوط رکھو جیسے کہ اونٹ کو باندھ کر محفوظ رکھا جاتا ہے. اگر ذرا سی بھی رسی ڈھیلی ہوئی تو اونٹ بھاگ جائے گا. ایسے قرآن کے یاد کرنے میں برابر اہتمام کرو. اگر قرآن کے یاد کرنے میں ذرا سی بھی لاپرواہی کی تو قرآن سینے سے ایسے نکل جائے گا جیسے کہ وہ اونٹ جس کی رسی کھول دی جائے وہ تیزی کے ساتھ میں نکل جاتا ہے. اب اس مختصر سی توضیح اور تمثیل کے بعد میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس حدیث کا سند کے ساتھ میں ترجمہ کر دیا جائے تاکہ آپ کی جو میں نے تشریح کی ہے اس تشریح کو اگر آپ نے ذہن نشین رکھ کر
ترجمے پر غور کیا، انشاءاللہ آپ اس حدیث کا ترجمہ بآسانی سمجھ لیں گے۔ میں بار بار آپ کو تاکید کر رہا ہوں کہ آپ اساتذہ کی تقریر بغور سماعت فرمائیں اور بغور سننے کے بعد پھر آپ اس کو کتاب کی عبارت سے منتخب کریں۔ آپ اگرچہ اپنے اساتذہ سے دور ہیں مگر ان کی آواز کو قرب کا ذریعہ سمجھیے، اور ذرا سی بھی لاپرواہی قرآن اپنی درسی کتابوں کے مطالعے میں اور سبق کے ملانے میں نہ کریں۔ اگر آپ نے ذرا سی بھی لاپرواہی کی تو آپ کی یہ کتاب بعد میں حل نہیں ہو پائے گی، اور یہی کتاب نہیں، کوئی سی بھی کتاب حل نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے کتاب کسی بھی فن کی ہو، آپ اس کے یاد کرنے میں برابر انضباط سے کام لیتے رہیے، اور اپنے دوسرے ساتھی یا دوسرے جماعت کے طلباء کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیے۔ فرماتی ہیں حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم کو خبر دی ابو عوانہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن ابی عائشہ نے، وہ کہتی ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن جبیر نے۔ یہ موسیٰ ابن ابی عائشہ اور سعید ابن جبیر یہ دونوں تابعی ہیں، تو اس میں روایت التابعی عن التابعی ہے۔ اب حضرت سعید ابن جبیر روایت کرتی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، اللہ رب العزت کے اس ارشاد کے بارے میں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، قال عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدہ، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تنزیل قرآن سے شدت محسوس کرتے تھے۔ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، اور آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ ذرا اس مقام پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں؟ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، تو قرآن نے لا تحرک بہ شفتئی کا نہیں فرمایا ہے، لا تحرک بہ لسانہ کا۔ اور تو سرکار اگر اپنی زبان کو حرکت دیتے ہوتے تو لا تحرک بہ لسانہ کا ہوتا، لیکن عبداللہ بن عباس تو بتاتے ہیں وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْهِ، اب اسی سے نہیں کرنا ہے تو لا تحرک بِهِ شَفَتَيْهِ کا ہونا چاہیے تھا۔ تو حرکت دیتے تھے ہونٹوں کو، اور فرمایا گیا یہ ہے کہ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ تو اس میں تو ممانعت نہیں ہے، جو فعل کرتے تھے اس سے تو نہیں ہے، اور جس سے نہیں ہے وہ فعل نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا اشکال کا جواب یہ ہے کہ تحریک شفتین مستلزم ہے تحریک لسان کو، اور جب تحریک لسان نہیں ہوگی تو تحریک شفتین بھی نہیں ہوگی۔ تو لا تحرک بہ لسانک کا معنی یہ ہوگا لا تحرک بہ لسانک و شفتیک، اور تحریک شفتین تحریک لسان کو مستلزم ہے، اس لیے وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ وَلِسَانَهُ یہ ہوگا، اس لیے گویا کہ جو عمل تھا اسی سے نہیں ہے۔ آپ اس کو ذرا ذہن نشین کر لینا۔ فقال ابن عباس، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا
فانا احرکہما، میں تمہیں لکا اے سعید بن جبیر، میں تمہیں ان دونوں کو حرکت دے کر بتاتا ہوں جیسے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان دونوں کو حرکت دیتے تھے۔ وقال سعید، اور سعید بن جبیر کہتی انا احرکہما، میں ان دونوں کو حرکت دے کر بتاتا ہوں جیسے میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو حرکت دے کر بتایا۔ فحرکا شفتہ، تو انہوں نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کر بتایا۔ فانزل اللہ تعالی، تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے یہ وحی نازل فرمائی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ قرآن کی تلاوت میں اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کہ آپ اس کے پڑھنے میں جلدی کریں کہ کوئی لفظ یاد کرنے سے نہ رہ جائے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس کو جمع کر دینا، یعنی آپ کے سینے میں۔ وَقُرْآنَ، قرآن میں نے بتایا تھا قرآن سے مراد وقرا تھا، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس کا آپ کی زبان پر پڑھنا۔ فرماتی ہیں امام بخاری قال جمعہ لکا صدرکا، اس کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا۔ تقرہ، یہاں بھی قراءت سے مراد قرآن ہے، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ آپ اس کو اپنی زبان سے پڑھیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، تو جب ہم لسان جبریل سے پڑھیں، یعنی ہمارے حکم سے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، تو آپ ان کے پڑھنے کی اتباع کریں۔ قال فَاتَّبِعْ قُرْآنَا کا معنی کہ آپ غور سنیے، اور جب وہ پڑھ چکے ہیں تو اس کے بعد آپ پڑھیے، یعنی فَاسْتَمِعْ إِلَىٰ وَانصِتْ، جب جبریل امین پڑھیں تو آپ خاموش رہیے اور بغور سنیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کے بعد ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کے معانی کا بیان کرنا، یعنی اِنَّ عَلَيْنَا أَن تَقْرَأَ، ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ آپ پڑھیں، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ اگر قرآن کے کچھ معنی مجمل ہو تو آپ ہم ان معنی مجملہ کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں۔ فَإِذَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک، تو اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کے پاس جبریل امین آتے، استمع، تو آپ غور سنتے۔ فَإِذَا انطَلَقَ جبریل، اور جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام چلے جاتے تو قرأ النبی، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ پڑھتے کما قرأ، جیسے کہ جبریل امین نے پڑھا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ طلباء پر بھی لازم ہے کہ جب ان کے اساتذہ ان کو کوئی بات پڑھائیں اور سمجھائیں تو وہ کمال توجہ اور کمال انہماک کے ساتھ اپنے اساتذہ کی بات کو سنیں اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں۔ یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ آج میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں، اس کے بعد اگلی بخاری شریف کی 5ویں حدیث کا آغاز ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس حدیث پاک کا مطالعہ بغور کر کے آئیے گا، اور جہاں تک ہو سکے حدیث پاک کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے گا، تاکہ آپ اس کے بعد یہ اندازہ کر سکیں کہ ہم نے حدیث پاک کے کتنے الفاظ کے معنی کو صحیح سمجھا ہے، اور کون سے الفاظ کے معنی کو سمجھنے میں ہم سے کوتاہی
اور چوک ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ سارے اسباق آپ حضرات بغور سنتے رہیے، پڑھتے رہیے، اور جہاں کہیں بھی رہیں علم دین کی تحصیل سے ذرا بھی غافل نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ آپ کا مقصود اصلی یہی درس حاصل کرنا ہے، اور جو اسباق آن لائن ہو رہے ہیں مدرسہ کھلنے کے بعد ان اسباق کی دوبارہ تدریس نہیں ہوگی، بلکہ درس بعد میں آگے سے شروع ہوں گے۔ اس لیے آپ آن لائن تعلیم کو آپ مستقل تعلیم کا ذریعہ سمجھیے اور بغور سنتے رہیے، اور جو کچھ پڑھیں آپ اس کو سینے میں محفوظ کرتے رہیں اور نوٹ بھی تیار کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔